فرمایا کہ عشق مجازی کا انجام، جب کوئی حسین شکل سامنے آئے، اور ہر آدمی کے پاس غیر اللہ مختلف شکلوں سے آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس مریضہ بن کر آتی ہے، مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، عاملین کے پاس جھاڑ پھونک دم کرانے کے لیے آتی ہے اور ان کو بے دم کرتی ہے، اور ٹیچروں کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کر حسین لڑکے یا حسین لڑکیاں آتی ہے۔ اب آپ سوچیں شیطان بھی کیا چپٹر ہے، کیسے ٹیچر ہے کہ ٹیچر کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ پھولپور کا قصہ ہے، اعظم گڑھ کے ایک ٹیچر نے مجھے خود بتایا کہ ہم لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، ایک دن لڑکیوں نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت اچھے شاعر ہیں، تو ان کو بھی شیطان نے بہکا دیا اور انہوں نے غالب کی غزل سنا دی۔ غزل اور آواز غضب کی تھی، اگر ان کے چہرے پر نقاب ڈالا جائے تو ایسا لگے گا کہ کوئی خاتون پڑھ رہی ہے۔ بس ایک لڑکی ان پر عاشق ہو گئی۔ یہ پھولپور کے بازار میں تاجر تھے، ان کا جنرل اسٹور تھا، جان سے میرے شیخ مجھ سے سودا منگواتے تھے۔ حضرت گوشت خریدنے پر میری تعریف کرتے تھے کہ اختر بکرے کا جو گوشت لاتا ہے ایسا گوشت کوئی نہیں لا سکتا، نہیں پہچان سکتا۔ سب لوگ قصائم کے ڈونگ میں آ جاتے ہیں کہ مولانا یہاں سے لے لو، یہ بہت اچھا گوشت، لیکن میں کسی کی نہیں سنتا، نظر سے پہچانتا ہوں، اور ہمارے شیخ خوش ہو جاتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ تو ان ٹیچر کا جنرل اسٹور تھا۔ جب معشوق خود عاشق پر عاشق ہو جائے تو جان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ اب ان کی نیند اڑ گئی، رات بھر نیند غائب رہتی تھی، تجارتی لحاظ سے بیکار ہو گئے، دکان پر جو چیزیں تھیں وہ رفتہ رفتہ سب ختم ہو گئی، دوبارہ لانے کی فکر نہیں، اس لیے کہ اس کا دل کہیں اور پھنس گیا تھا۔ دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں۔ بزنس مین لوگوں میرا شعر سن لو، جب ان صاحب کا بزنس تباہ ہو گیا، دکان میں گرد غبار اڑنے لگا اور سارے جو ایٹمز تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب کوئی چیز ہی نہیں، سودا گاہک آتے ہیں یہاں نہیں۔ جب کچھ دنوں تک نیند نہیں آئی تو دماغی توازن بھی خراب ہونے لگا اور دکان کی آمدنی کم ہو گئی۔ اب بیوی رونے لگی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ ان کی آنکھیں آدھی انچ اندر دنس گئی، مسلسل جاگنے سے دبلے پتلے کمزور ہو گئے، ان کی جان پر بن پڑی۔ ایک دن ہم بازار جا رہے تھے تو فوراً کہا کہ بڑے صاحب سنیے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی تو میں بھی کبھی کچھ سن لیتا تھا۔ تو نے کہا کہ میں سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، شیطان چتر نے مجھے ٹیچر کو بروز سنیچر سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ میری نیند حرام ہو گئی ہے، آنکھیں دیکھ لو اندر گھس گئی ہیں، دکان فیل ہو رہی ہے، بال بچے رو رہے ہیں، بچے کہتے ہیں ہمارے ابو کو کیا ہو گیا، بیوی کہتی میرے شوہر کو کیا ہو گیا، راتوں کو سو نہیں پا رہا ہوں، آنکھ کو لے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتا رہتا ہوں، نیند نہیں آ رہی، بہت بڑا عذاب، مجھے کوئی مشورہ دے۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ حکیم محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، وہ فرماتے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ جس نے دوزخ دیکھنی ہو وہ مجازی عشق میں اپنے کو مبتلا کر کے دیکھ لے، دوزخ کا عذاب چکھ لے، کیونکہ جو جہنم کا مزاج ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، دوزخ میں بھی نہ موت آئے گی نہ حیات ملے گی۔ تو جس کا دل کسی غیر اللہ سے لگ گیا، نظر سے نظر لڑ گئی، ان کی نیند حرام ہو جائے گی، یہ نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ نکلی نہ اندر ہی جان ہے نہ باہر جا سکتی۔ تو یہ اب اس کی شرح بھی کر دوں کہ اگر کسی حسین سے دل لگا لیا تو دو مشکلیں ضرور آئیں گی، یا تو اس کی جدائی کے غم میں سنکھیا کھا کر مر جائے گا، زہر کھا کر مر جائے گا، اور اگر اس کو پا گیا تو آؤٹ آف سٹاک ہو کر پھر حکیموں سے کہے گا کہ حکیم صاحب کچھ تھا سنکھیا کھلائیے، میں تو بالکل نل ہو گیا ہوں۔ دونوں حالتوں میں یعنی فراق میں بھی اور وصل میں بھی سنکھیا کھانا پڑے گا، زہر ہوگا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ حضرت حکیم تانوی رحمۃ اللہ کی اس جملے کو اگر کوئی سونے کے پانی سے لکھے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی چکنا ہے، اس کی زندگی دوزخی کسی زندگی ہوتی ہے، نہ زندگی ملتی ہے نہ موت و حیات کے درمیان میں کشمکش میں رہتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی یہ دنیائی عشق جو ہے آج کل اکثر یہ اس چکر میں یہ گویا کہ ایک قسم کا ایک شو بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ کیا ہے، کسی نہ کسی ہر ایک کا کسی نہ کسی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی حفاظت۔ میرے دوستو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ مجازی عشق، کتنے لڑکوں جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اس لیے یہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، بس اس کے ساتھ پھر آگے چلتا رہتا ہے وہ آگے جا کر ایسے بہت سارے کو کیا ہے لوگ تو پاگل ہو گئے، بہت سارے نے بیویوں کو طلاق دے دیا، بہت سارے نے دکانوں کو چھوڑا، کاروبار چھوڑ دیا، حلال روزی تھا وہ خراب کر دیا۔ اس چکر میں ہزاروں مثالیں روزانہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اس سے بچانے کی ترتیب کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہمت کرے اور کسی اللہ والے سے ضرور تعلق رکھے، ان کی ہدایت پر عمل کرے۔ تو فرمایا کہ خواتین کو ملازم نہ رکھے، اور اسی لیے ڈربن افریقہ اور لندن کے تاجروں سے میں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو ملازم مت رکھو۔ آج آپ کی داڑھی ہے، آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لڑکے کیا کریں گے؟ نوجوان بچے ان کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب لڑکیوں کی وجہ سے سیلنگ زیادہ ہوتی ہے اور ڈیلنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو میں نے انگریزی نہیں پڑھی مگر سیلنگ پر ڈیلنگ کا کیسا کافی زبان سے نکلا، تو چند پیسے زیادہ آئیں گے اور سودا زیادہ بکے گا، مگر آپ کے دل میں ان حسینوں کی محبت کے اثرات ایسا مرض پیدا کرے گا کہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ ہاں بالکل، یہ بہت سارے لوگ ایسے فیشن بن کیا ہے لڑکیوں کا اپنے پاس کس پہ رکھا ہے کہ بھائی یہ تو ملازم ہے، جیسے کہ یہ کیا بہت بڑا جنید بغدادی آیا ہو کہ ملازم سے کیا کچھ نہیں کرتا، سارے سب کچھ یہ گھر کی ملازمہ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ میرے سیکرٹری ہے۔ ایک بہت بڑا کیا آدمی تھا تو اس نے باقاعدہ اپنے کس میں کیا رکھا، وہ ایک واقفیت تھی لاہور میں، تو بڑا نام کا آدمی، مشہور آدمی، تو اس کی کیا تھا وہ لڑکی، میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے پی اے ہے۔ کیا ہے؟ اب پی اے پتہ نہیں کیا بولا، مجھے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو پی اے کا میں نے کہ پی اے کی پھر آخر اس پہ پی او گے بھی انشاءاللہ تمہیں، اور یقیناً ہوا اسی طرح، جو پی اے ہوتا ہے وہ پی او ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بکواسات ہیں، یہ سب انگریز کی چال ہے مسلمانوں کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے جو چیز اللہ اس کے رسول نے حرام کی، سوال پیدا نہیں ہو سکتے اس میں فائدہ ہو، اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان سے بچ بھی گئے، آپ کے اندر کچھ ہی نہیں، بوڑھے ہو گئے اور آؤٹ آف اسٹاک یا ہاف اسٹاک ہو گئے، یہ انگریزی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ ان سے بچ گئے تو آپ کی اولاد کی خیریت نہیں۔ یاد رکھو نوجوان بچے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو کر ان لڑکیوں کو بغیر مسلمان کیے ہوئے شادی کریں گے، جو زنا ہوگا اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی۔ اگر آج آپ عورتوں کے فتنے سے بچ گئے تو کل آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی، اور اس وجہ سے کسی عورت کو بھی نامحرم کو اپنی کاروبار میں مت لگاؤ۔ جب انہیں تنخواہ دیں گے تو ہر وقت ان سے باتیں ہوگی۔ لڑکیاں اپنی لپسٹک سے بڑے بڑے کی اسٹک خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جب کے ساتھ کم آمدنی پر راضی ہو جاؤ، مگر لڑکیاں تو نوکر مت رکھو، اور کیا ہے آدمی کو رکھو۔ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے مگر اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔ جب حلال رزق سے رازق راضی ہوتا ہے تو اپنے بندے کے قلب کو سکون، اطمینان و چین دیتا ہے۔ پھر میں نے ایک صاحب کی مثال دی کہ ان کے جنرل اسٹور پر تقریباً 80 ملازم ہیں، سب مرد ہیں۔ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہمت تو کرو، اللہ کے راستے میں کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ خود راستہ دکھاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی تم تھوڑا سا مجاہدہ تو کر لو، پھر اللہ خود راستے کھول دیتے ہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھ لو مگر اللہ کو ناراض مت کرو۔ بدنظری کے نتیجے میں کفار سے شادی کا شاخسانہ، تو اسی طرح، اور یہ فرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے چشم واقعات بتاتا ہوں، یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہے۔ جب میں امریکہ گیا تو ایک بڑے میاں ملے جو ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری داڑھی ہے، میں تہجد تک قضا نہیں کرتا، مگر میرے نوجوان لڑکے نے ایک کافر لڑکی سے بغیر اسلام قبول کرائے شادی کر لی، اور آج حرامی پوتے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تو اسے نکاح تو نہیں ہوا، تو بغیر نکاح کے کر رہے، اور اسے پوتے پیدا ہو گئے، پوتے بھی سارے حرامی ہیں۔ یعنی وہ خود خلیفہ تھا، کسی بڑے بزرگ کی خلیفہ کا خلیفہ تھا، اور وہ کہتے میں رو رہا ہوں کہ میرے بیٹے کی جو اولاد ہے وہ حرامی ہے، اس لیے کہ جس عورت سے نکاح کیا وہ تو کافرہ ہے، اور اس سے کیا ہے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا لگے ہوئے ہیں اور کیا حرامیوں کو کیا بڑھا رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں، اور میرے پوتے سارے حرامی ہیں۔ فرمایا میری زندگی میں چین نہیں رہا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان ملکوں میں اول تو جاؤ نہیں، اگر جانا بھی ہو تو سخت احتیاط کرو، جگہ جگہ عربی مدارس قائم کرو، ان میں لڑکوں کو پڑھاؤ، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو نظر کی حفاظت بھی سکھاؤ، اور خود بھی لڑکیوں کو نوکر مت رکھو۔ دیکھو ہمارے اکابر نے پہلے سے یہ ہدایت جاری کی، اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ تو ابھی تھوڑا سا پاکستان آگے ترقی جو ہے نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں ترقی کر، نیا پاکستان بنا رہے ہیں، نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں، نیا پاکستان کے حالات۔ ہاں وہ صحیح بتا رہا تھا، وہ پہلے سے بتا رہا تھا لیکن ہم نہیں سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تبدیلی لائیں گے۔
باقی یہ نہیں فرمایا کہ تبدیلی کہاں سے کیا، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، بس وہ تبدیلی آئی نا، جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گئے سارا، اور جو سستی چیزیں تھی اس کا مہنگائی کر دیا، جو دینداری تھی اس کو بے دینی میں تبدیل کر دیا۔ وہ بیچارہ اپنے بعد میں سچا ہے کہ تبدیلی لایا، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کون سی تبدیلی لا رہے ہیں۔ تو اس سے میرے دوستو اب پاکستان بھی آہستہ آہستہ اسی یورپ ملکوں کی طرف اس جا رہے، اس کے سیکولرزم بنا رہے اور اس کو نیا بنا رہے، نیا پاکستان میں کیا وہی ہے کہ عیاشی و فحاشی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے بزرگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑو، یہ بہت خطرناک امتحانات آ رہے اور بہت خطرناک حالات آ رہے، اگر یہ تعلق مضبوط نہیں تھا خدا کی قسم ایسے بہہ جائیں گے جیسے خس و خاشاک جو ہے سیلاب کے سامنے بہتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ اور اللہ کے ذکر کے دوام اور ترک گناہوں کی معصیت کو چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ اس لیے میں نے ری یونین میں وغیرہ میں مشورہ دیا کہ لڑکیوں کو نہ پیسے پر رکھو نہ بغیر پیسے کے رکھو، ورنہ ہر وقت نشہ رہے گا۔ انجیکشن لگانے کے لیے بھی لڑکیوں کو مت رکھو، ورنہ آپ ان کی روزی کی فکر مت کریں، ورنہ آپ اپنا ایمان نہ رہے گا، ہر وقت آنکھوں کا زنا ہوتا رہے گا۔ اب رہ گیا غریب عورتوں کی مدد کرنا، تو آپ ان کی روزی کی فکر مت کریں، آپ رب العالمین مت بنو، ذمہ دار اللہ پاک ہے۔ آپ کی ذمہ سارے عالم کی پرورش نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کی پرورش کرتے رہو، ساری دنیا غریبوں سے بری پڑے تو ہم سب کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو بس اپنے ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچانے کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ یہ غریب ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ شیطان اس راجین رائن چال شیطان کا ہے کہ بھائی غریب عورتیں بیچارے کو تھوڑا سا دے دیا، ایک دن آپ نے غریب عورتوں کو پیسے دے دیا وہ تو اور پھر آئیں گے، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر اس طرح کنٹیکٹ شروع ہوگا، ایمان تباہ ہوگا۔ تو ساری دنیا کے غریبوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ کے بندے اللہ جانے، ان کے بندے جانے۔ بس کسی پر اتنا بھی بیت کرو کہ اپنے ایمان خراب کرو، بس اتنا جتنا ہو سکتا ہے جائز حدود میں وہ کرو۔ فرمایا کہ سارے عالم کی پرورش تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا فرض ہے۔ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ بیواؤں یتیم لڑکیوں کو تم نے نوکر کیوں نہیں رکھا، یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے۔ ان کی شادیاں کرا دو، اگر بیوہ شادی نہیں کرتی تو ہماری کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے، ہم پر تقویٰ فرض ہے، اور مخلوق کی خدمت وغیرہ یہ فرض کفایہ ہے، کوئی اور کر لے گا، ورنہ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ اپنا ایمان ضائع کر کے کسی کی خدمت ہم پر فرض نہیں ہے، ایسے خدمت فرض نہیں کہ جس میں ہمارا ایمان ہی چلا جائے۔ اپنا ایمان کی حفاظت یہ مقدم ہے، اور دوسروں کی حفاظت وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ آپ کے بس میں ہے تو کر لو، نہیں تو سب سے پہلے اگر ایسی خدمت ہو رہا ہے کسی مخلوق کی کہ جس میں آپ کی ایمان کا خطرہ ہے اور آپ کی ایمان چلا جاتا ہے یا آپ گناہ میں مبتلا ہوتے تو ایسی خدمت بالکل مت کرو، اپنا ایمان بچانا فرض ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ چکا ہوں۔ فرمایا کہ ہم پر تقویٰ فرض ہے، مخلوق کی خدمت وغیرہ فرض کفایہ ہے، تو لہٰذا ایمان ضائع کر کے کسی کی خدمت ہم پر فرض نہیں کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ لہٰذا مرد ملازم رکھو، اگر ہم کسی مرد کو ملازم رکھیں گے تو پورے گھرانے کی پرورش کا سبب بنے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بعض لڑکیاں بیوہ ہیں، بعض یتیم ہیں، تو ان پر میں رحم کرتا ہوں۔ میں نے کہا اب اس بات کو بھی سن لو، نفع متعدی کے لیے ضرر لازم مت کرو، یعنی کسی کی جوتیوں کے خاطر اپنا دوشالہ مت گنواؤ۔ کسی کی جوتے آپ اس کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے چادر گما دیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹھیک ہے یتیم ہے جو کچھ ہے ان کی یتیمی کا آپ خیال کرتے ہیں، لیکن آخر میں تعلق غلط ہو گیا، خدا نہ خاص زنا کے راستے پہ چلا گیا تو اپنا ایمان تباہ کر دیا دوسروں کی کسی کفالت کے لیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اچھا تو یعنی کسی جوتیوں کے خاطر اپنے دوشالہ مت گنواؤ۔ اگر آپ کو بہت رحم آتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان لڑکی ہیں، تو کسی دوسرے کے ہاتھ ان کو زکوٰۃ بھیج دو، یہ سے کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب خواہ ملازم رکھنے میں مدد ہو سکتی ہے، اگر ویسے بھی تو آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کسی کے ہاتھ میں بھائی فلاں کے گھر میں اس کے گھر معلوم کرو وہ بیچارہ بیوہ ہے، یتیم ہے، جو کچھ ہے آپ زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں، اور ادھر شیطان یہ پٹی پڑا کہ یہ بیوہ ہے، چلو آپ اس کی کیا کریں گے، مدد بھی کریں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ شیطان اس طرح سے جائے، جب ثواب تو کہا ہے وہ کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے گا، نیکی تو گیا اور گناہ کے کیا پکڑ لیا، یہ شیطان کے چکر ہے۔ اس لیے فرمایا آپ اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج دو، تو یہ کون سی بات ہے؟ اچھا جی، فرمایا کہ وہ دو، خود بھی نہ دو، ورنہ دل میں توقع ہو جائے گی کہ اب تو پکی پکائی ہے، کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ زکوٰۃ بھجوا دو اور اس